बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया गाज़िब इजराइल के गाज़ा पर बमबारी के जो मनाजिर हैं वो देख रही है। गाज़ा में इस वक्त इस वजह से इंसानी अलमिया ने जन्म भी ले लिया है। इत्तलात ये है कि 7,000 के करीब जो फ़लस्तीनी वो शहीद हो चुके हैं, बड़ी तादाद इसमें बच्चों की है। और यकीनन नाकाबंदी जो कि गज़ा में 2 हफ्ते से हुई हुई है, कहत का शिकार हो चुका है, निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका है। ईंधन ख़त्म होने से यकीनन जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर है उसको ट्रीटमेंट करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। इजरायली तैयारों ने न सिर्फ जो रिहायशी इमारतें थीं उनको निशाना बनाया, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया, बल्कि जो यूएन की पनाह गाहें थी उनको भी ना छोड़ा और आज गज़ा पर मुमकिना ज़मीनी हमले की धमकी भी दे दी है। नाज़रीन, फ़लस्तीन की हमास तहरीक का जो इजराइल पर अचानक से एक हैरान कुन और बड़ा हमला था, यकीनन मिडिल ईस्ट की जो आलमी मंजरनामा है उससे बदल चुका है। माहिरीन के मुताबिक हमास के जो हमले में माजी से कदरे मुख्तलिफ रहा है। इस वक्त इजराइल को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी हुआ। वहीं इजरायली इंटेलिजेंस उनकी फोर्सेस पर सवालिया निशान भी उठा लिया है और ये भी माहिरीन बात कर रहे हैं कि क्या इस हमले के बाद इजराइल गैर महफूज साबित हो रहा है। मगर इस वक्त इजराइल की जो मासूम निहत्ते गज़ा के जो मासूम शहरी हैं उन पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं वो यकीनन इजराइल का दिफा नहीं है, ये कोई जंग नहीं है, बल्कि ये एक दहशत गर्दी है, ये फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी है। इस वक्त इजराइल की बैनुल-अक़वामी क़वानीन को माना भी नहीं जा रहा है इजराइल ने। और यूएन की जो सलामती काउंसिल है उसमें जो सीज़ फायर की बात की गई थी, जो सलामती काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया था और वो मामला जो है वहीं पर रुक गया था। इस वक्त दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी फोर्सेज हैं, वो हमें ब्लॉक्स की सूरत में नजर आ रही हैं। अमेरिका, भारत, यूरोप ने इजराइल की जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया, बल्कि अमेरिका तो इस वक्त $8 बिलियन की फंडिंग भी कर रहा है, उसके टैंक्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, असलाह भी मौजूद है और इत्तलात ये हैं कि अब वो जो है वो बहरी जहाज़ भी रवाना कर चुका है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक का जो OIC का इजलास हुआ था 18 अक्टूबर को, उसमें एक करारदाद पेश की गई थी मुस्लिम ममालिक की जानिब से, सख्त इजराइल की मजम्मत की गई थी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब भी इतनी तबाही होने के बाद गज़ा में क्या सिर्फ मजम्मती करारदाद ही काफ़ी है? इससे आगे कोई अमली इक़दाम नहीं होने चाहिए। चीन ने इस वक्त फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है और अपने 5 बहरी बेड़े रवाना किए हैं। रशिया भी साथ दे रहा है। टर्किया ने बड़ा एक उर्दवान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है और उन्होंने कहा है कि हमास कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं है, बल्कि वो एक प्रोटेक्शन में इस वक्त काम कर रही है। और यूरोप यकीनन मकरूज होंगे इजराइल के, मगर हम नहीं। ये तमाम मैसेजेस नाज़रीन इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिससे एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है कि पूरे वाक़े में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स इनकी, वो उसकी डायमेंशंस तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। मिडिल ईस्ट की इस वक्त क्या बदलती सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि रूस यूक्रेन के बाद जो फूड क्राइसिस थे, एनर्जी क्राइसिस थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो गए हैं। यही हमारा मौजू है। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फयाज़ तुनियो साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमी पर भी है और जियो स्ट्रेटेजिक पर भी हम आपसे बात करेंगे। फैज़ रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स पर एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुनव्वर साहब, जब भी हम बात करते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट की जो कि 56 ईयर से हमें नज़र आ रहा है, इजराइल और फ़लस्तीन का, सर सबसे मेन जो चीज़ है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सबको ही पता है। मुझे ज़रा सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन थी उसके बाद एक रियासत का क़याम वजूद में आया था जिसमें फ़लस्तीन को अलग और सेहूनी को अलग एक स्टेट दिया गया था। थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले, फिर हम आगे बात करें। बिल्कुल, ये यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट कहलाता था और उसमें ख़ास तौर पे एक पैलेस्टाइन का स्टेट था, एक इसराइल का स्टेट था उनके यहूदियों के लिए, और यरूशलेम को उन्होंने इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया था। उसकी वजह ये उन्होंने बताई थी कि 3 मज़ाहिब के लिए वो बहुत ही मोहतरम है। लेकिन बाद में इसराइल ने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को और ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक की मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि अरबों ने महसूस किया कि ये जो है ये इनकर्जन जो है ये बढ़ता चला जाएगा। उसकी ताकत अगर बढ़ती चली गई तो फिर फ़लस्तीनी जो हैं वो बिल्कुल शायद ना होने के बराबर ताकत में होंगे, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। इसी का नतीजा ये निकला कि वो जो आपने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था वो तो बहुत
यानी पुरानी बात थी, फॉरेन वर्ल्ड 1917 हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें भी वाज़े तौर पे ये था, लेकिन उसमें जो काम उन्होंने गलत किया वो ये किया कि देखिए एक तो यहूदी वहीं रहते हैं, समझ रहे हैं ना आप, जो लोकल कहलाते हैं, एक वो लोग जो कि बाहर से आकर वहां पर आबाद हुए। जो एतराज किया जाता है वो ये किया जाता है कि आपने बाहर से लाकर इम्प्लांट किए हैं वहां पे, ठीक है ना। तो और उनको फिर एक्चुअली उन्होंने सारी ताकत ले ली, उन्होंने वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो इंतहाई जदीद मुल्कों के अंदर थी। तो नतीजा ये हुआ कि वो एडवांटेज का, और फिर चूंकि सारे वेस्टर्न पावर्स की ताकत उसके साथ थी, खास तौर पे सुपर पावर दुनिया भर से यहूदियों को लाके वहां पर अमेरिका ने। तो नतीजा ये हुआ 1 2 3 4 अरब इसराइल जंगें हुई, और दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन जो हकीकत है वो आपको एतराफ करना पड़ेगा कि चारों जंगों में अरबों को बहुत ही बुरी शिकस्त हुई, और नतीजा फिर वो आपने देखा वो ये हुआ कि कैंप डेविड हुआ, और कैंप डेविड 1 हुआ, कैंप डेविड 2 हुए। मैं जा रहा हूँ बहुत तेजी से। पहले कैंप डेविड के अंदर मिस्र ने और उर्दन ने तस्लीम कर लिया उन्हें, और वजह इसलिए कि उनके पास कोई दूसरा चाराकार नहीं था। उन्होंने सोचा कि एक्चुअली अमेरिका उनके पीछे, लेकिन दूसरा कैंप डेविड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो पैलेस्टीन स्टेट था, यासिर अरफात एक्चुअली ही वाज द लीडर ऑफ द, जिसे कहते हैं ना आज़ादी की जंग के, और फ्रीडम फाइटर जो थे, जो हीरो थे पैलेस्टाइन के, वो फ़लस्तीन की आज़ादी थी। तो उन्होंने कैंप डेविड किया और 2001 के अंदर पैलेस्टाइन स्टेट कायम कर दिया, जिसके आजकल महमूद अब्बास वो हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि 2006 के अंदर वो भी 2 टुकड़ों में टूट गया। जो वेस्ट बैंक और गजा का हिस्सा था वो जो था वो अलग-अलग हो गए। अल फतह के पास ये वेस्ट बैंक चला गया, गजा के पास यानी हम अपने नाज़रीन को इस तरह भी समझा सकते हैं कि बेलफोर्ड जो है एक डिक्लेरेशन था, एक सर्वे किया गया था, और उसमें उसके बाद फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। एक वो हिस्सा जहां पर दुनिया भर से यहूदियों को लाकर बसाया गया था, और एक फ़लस्तीन का हिस्सा था 1948 इसराइल का। बिल्कुल सर फयाज साहब, हम अगर बात करें दुनिया की इस वक्त, तो हमें 2 बड़ी, एक तो बड़ा वाक़या अभी हमें नजर आया यूक्रेन और रूस का, उसके बाद जो हमें इन्फ्लेशन, जो मुआशी सूरत हाल नजर आई, वो बड़ा क्वेश्चन था पूरी दुनिया के लिए कि इक्तिसादी जंगें जो इस वक्त लड़ी जाएंगी, और ऐसे में क्या हम इस तरह की जंगों को अफोर्ड कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं मुआशी आलमी मंजरनामे में, चाहे रूस यूक्रेन का वाक़या हो, या इसराइल फ़लस्तीन डिस्प्यूट हो, या कश्मीर भारत का डिस्प्यूट हो, क्या इम्पैक्ट छोड़ता है इकोनॉमी के उस पर? थैंक यू शाजिया। देखें, हम जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं कि कहीं भी जंग हो, कहीं भी वार हो, तो वो इम्पेक्ट तो छोड़ती है पूरी दुनिया पे। ख़ास करके अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम ऐसी कंडीशन पे खड़े हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं करंटली जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है। और ये जो इकोनॉमी अभी करंटली जो चल रही है, ओवरऑल हम ग्लोबली देखें तो ग्लोबली इकोनॉमी को कौन कंट्रोल कर रहा है करंटली अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या जितने भी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ज्यूश कर रहे हैं करंटली। आप फेसबुक देखें, ज्यूश कर रहे हैं। आप उसके अलावा गूगल देखें, कौन कर रहा है? ज्यूश कर रहे हैं। और उनके हेड ऑफिस कहाँ पर हैं? सारे के सारे जितनी भी मीडिया है वो सारे ज्यूश कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री देखें, वो कंट्रोल कर रहे हैं। ड्रोन देखें, वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब उनकी जितनी भी हेड ऑफिस हैं वो कहाँ पर हैं? वो यूएस में। अब यूएस उनको इसी वजह से ही सपोर्ट कर रहा है। अब अगर इस खित्ते में जैसे ही जंग छिड़ेगी तो डेफिनेटली हम सारे उससे इफेक्ट होंगे, मुतासर होंगे, बुरी तरह से मुतासर हो सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, फ्यूल क्राइसिस और बढ़ेंगे, ठीक है। और डॉलर जो है, हमारा डॉलर रेट जो है वो और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अब जो है ना, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि चलो 1 महीने जो है ना सस्टेन हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन अब जैसे ये तो हमारी इंटरनल एफर्ट्स थी ना, इंटरनल लेकिन जब दुनिया में अगर महंगाई होगी, डेफिनेटली बिल्कुल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ओवरऑल जो है ना इम्पैक्ट आएंगे। अब यहाँ पर अरबों का रोल देखना चाहिए हमें कि वो कैसे इस क्राइसिस को फेस करेंगे, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करते हैं किस पे? फ्यूल पे।
तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो डेफिनेटली कोई भी वार हो तो स्पेशली वो जो सराउंडिंग में जितने भी मुल्क हैं उनको तो इफेक्ट करती है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं उससे, उनकी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से। ठीक है, अब मुनव्वर साहब आप सब जो सबसे बड़ा जो मेन सवाल वो ये है कि 7 अक्टूबर के बाद मंजरनामा एकदम से चेंज हो जाता है। हमास एक अटैक करता है जो कि बड़ा सरप्राइजिंग होता है, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, और आपको क्या लगता है क्या हमास का ये हमला इसलिए भी ज़रूरी था कि जिस तरह हम कश्मीर को की आवाम को देख रहे हैं, जिस तरह हम फ़लस्तीन की आवाम को देख रहे हैं, उनमें जो मायूसी फैल रही है, और सबसे बड़ा जो अरब ममालिक का जो किरदार है वो नज़र नहीं आ रहा था, क्या वजह थी इस हमले के पीछे? आप क्या समझते हैं, तज्जिया क्या आपका? देखिए, इसके मुतालिक दो बातें हैं। पहली बात कर ली जाए जो कि हमारे आवाम के नज़दीक तरीन है और हमारे जज्बात के नज़दीक तरीन, वो ये है कि 75 साल से वो यानी एक तरह से उनको कुछ भी नहीं मिल रहा फ़लस्तीनियों को। और मैं आपको फ़लस्तीनियों की दरबदरी का हाल बहुत मुख्तसर 1 मिनट से भी कम में बता देता हूँ कि बड़े दुख और अफसोस की बात है कि जहाँ इसराइल ने उन्हें कहीं पनाह नहीं दी, वहीं मुस्लिम कहीं भी हमें बिल्कुल उर्दून गए, वो वहाँ से निकाले गए। यासिर अरफात, आपको याद होगा कि लबनान में जब गए वहाँ से वो निकाले गए, मतलब हर जगह से उन्हें निकाला गया, ठीक है ना। तो यासिर अरफात ने आखिरकार तंग आकर, हालांकि बहुत ये जो अब ये हार्डलाइनर्स है ना ये हमास तो, लेकिन इनकी एक जस्टिफिकेशन ये है, वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं और हम भी इसमें कहेंगे, क्योंकि ये जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, मैं उनको कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो 50-56 साल से उनके साथ गुजर रही है उसका एक लाजमी नतीजा ये था कि दे हैड टू कम आउट, ठीक है, पहली बात। लेकिन अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अरब कंट्रीज कहाँ खड़े हैं? आप चारों अरब इसराइल जंग देखें तो दे वर नॉट पैलेस्टाइन या हमास वॉर्स अगेंस्ट इसराइल, दे वर अरब इसराइल। फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड अरब इसराइल वॉर देखें जो मोस्ट यानी डेंजरस थी मुसलमानों के लिए, जिसमें यरूशलेम भी हमारे हाथ से निकल गया, वेस्ट बैंक भी हमारे हाथ से निकल गया, गजा भी हमारे हाथ से निकल गया, सुएज कनाल भी हमारे हाथ से निकल गई, गोलान हाइट्स भी हमारे हाथ से निकल गई। मतलब ये हकीकत है ना। मैं उस वक्त लड़का था, मैंने देखा था पाकिस्तान में लोग रो रहे थे, आप यकीन माने पाकिस्तान में सड़कों पे रो रहे थे जब यरूशलेम की पता चला। उस वक्त सारे अरब, देखिए मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान और इवन सऊदी अरेबिया ने तो ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, आपको याद होगा फैसल। पाकिस्तान के अंदर ये जो इस्लामिक समिट हुई थी जिसके अंदर खुद शाह फैसल आए थे, ये भुट्टो साहब के जमाने का वाक़या है, आपको मालूम है ना। हमने वही पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए की थी 73 के बाद, 74 में की थी ना, इसीलिए की थी। लेकिन आज कोई अरब कंट्री उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये सोचने की बात, मैं ये दीज आर थिंग्स व्हिच हैव टू बी थॉट। दूसरी बात ये है कि फिर सिनेरियो देखिए, अगर इलाकाई सिनेरियो देख रहे हैं, मैं वेस्टर्न पे अभी जा ही नहीं रहा क्योंकि वेस्टर्न को तो हमने ये तय कर लिया है कि वो तो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखें कि आज 8-9 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल के साथ बाकायदा सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। इवन सऊदी अरेबिया के बारे में कहा जा रहा था, लेकिन बैक ऑफ कर गए ना। अभी तो उन्होंने क्लियर बोल दिया सऊदी अरब ने कि हम ताल्लुकात नहीं रखना चाहते अब इसराइल के साथ। देखिए तोड़ा तो किसी ने नहीं ना। इवन तुर्की को स्टेटमेंट तो आ गया, तुर्की को आप देखें जो कि सबसे ज्यादा एर्दोगान साहब बोल, देखिए मैं हकीकत का बयान दे रहा हूँ, जज्बात का नहीं दे रहा, ठीक है। किसी मुल्क ने ये, OIC ने ये कहा कि ताल्लुकात तोड़े, नहीं कहा। ये आया किसी मुल्क के अंदर कि आप ताल्लुकात तोड़ें? ये रैलीज जो निकल रही हैं इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई मुसलमान मुल्क जो है ताल्लुकात तोड़े, और किसी मुसलमान, वो क्या कह रहे हैं देखिए, मैं भी ये वैसे एक बात सही कह रहे हैं। देखिए हमें थोड़ा सा आउट निकलना चाहिए, वो ये है सबसे पहले आपको ये जंग है या खूनी तसादुम है, जो मर्जी आप इसे कह लें, ठीक है, इसको रोकें। इसलिए कि इसमें एक फिलोसफर ने कहा था कि जब जंग होती है तो सबसे पहले जो पता है आपको विक्टिम कौन होता है? सच, फैक्ट्स, और दूसरे सिविलियन। ठीक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं 7,000 से ज्यादा। ठीक है फैज साहब, आप यकीनन गुफ्तगू सुन रहे होंगे, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। सर, फ़लस्तीन 56 साल गासिब इजराइल
میرا خیال ہے ہر کوئی اس واقعے کے بارے میں، اس کانفلکٹ کے بارے میں جانتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت 7 اکتوبر کو جو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، یقیناً وہ اسرائیل کی تاریخ یعنی 1973 سے لے لیں اس کی جنگ کے بعد انٹیلیجنس کی بڑی ناکامی سمجھی جا رہی ہے جو ماہرین کہہ رہے ہیں، آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ شازیہ جی ہاں، میں تھوڑی بہت گفتگو سنی اور آپ کا سوال بھی سنا جو آپ نے حماس کے اٹیک کے بارے میں کہا تھا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. دیکھیے یہ تو ایک میں سمجھتا اس کا کیا نتیجہ نکلا اور کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو کا جہاں تک جو نقصان ہوا ہے خصوصاً فلسطینیوں کی طرف، جس میں کوئی ایک اتنا آپ کو ایک ڈسپرپورشنیٹ لاس نظر آتا ہے. اچھا فیض صاحب، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فیاض صاحب، ہم جو جیسے بات کر، آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ انٹرسٹ اقتصادی طور پر ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے مڈل ایسٹ کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے اس وقت؟ کیونکہ ابھی G20 ہوا انڈیا میں، اس میں IMF کا ایک فورم بننے کی بات کی گئی تھی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا، اور ایک نیو ورلڈ نیو بلڈ کے نام سے ایک نعرہ لگایا تھا مودی نے. اس وقت ان تمام چیزوں کو لے کے یقیناً ساری چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ ان کی ویسی کی ویسی رہ گئی ہے. ہم پاکستان کے حوالے سے چلے بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت IMF کے ساتھ ہمارا نومبر میں دوبارہ راؤنڈ ہونے والا ہے. ملاقات ہوئی ہماری وزیر خزانہ کی IMF کے سربراہ کے ساتھ، اور 70% ہم نے ان کی جو ان کی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر لی ہے، 30% باقی رہ گیا ہے. اس وقت پاکستان اگر فلسطینیوں کے لیے اسٹینڈ، یقیناً ہم اسٹینڈ لے رہے ہیں اور ہمیں لینا چاہیے، اور ہماری فارن منسٹری بھی کہہ چکی ہے کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ وہی ہے جو پہلے ہمارا اسٹیٹمنٹ تھا اسرائیل کے لیے اور فلسطین کے حق میں. پاکستان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ اچھا، کرنٹلی اگر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو بہت ہی کرٹیکل ہے. ہم ابھی جس اسٹیج میں ہیں نا، بہت کرٹیکل اسٹیج میں ہے. تو جو بھی سچویشن یا جو بھی ڈیسیشن لینا ہوگا وہ سوچ سمجھ کے لینا ہوگا کہ ہمیں جو فنڈ کر رہے ہیں یا ہمیں جو بیل آؤٹ پیکیج دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں، کس بیسس پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری پالیسیز کو مد نظر رکھ کے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پولیٹیکل پالیسیز بھی ہماری دیکھتے ہیں اور فائنینشیل کنڈیشنز بھی دیکھتے ہیں، اس بیسس پہ ہمیں جو ہے وہ بیل آؤٹ کرتے ہیں. ابھی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کا جو الائے ہے وہ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی US ہے. اور IMF جو ہے اگر دیکھا جائے تو ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی USA ہے. تو اگر پاکستان ایسا کوئی بولڈ اسٹینڈ لیتا ہے اور کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھئی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم حماس کے ساتھ ہیں، تو ڈیفینیٹلی دے ول سفر بیکاز آف اکنامک کرائسس. بولتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو تو یو کی ناٹ بی سروائیو ان دا سوسائٹی. سو دیٹ از اے بگ پرابلم. سو پاکستان کو ایک ایسی اسٹریٹجی لینی چاہیے کہ نہ کہ ہم فلسطینیوں کو جو ہے اس کے اگینسٹ میں جائیں اور نہ ہی ہم US کو جو ہے ناراض کر لیں اور ہم جو ہے نا پھر کرائسس میں آ جائیں. اب ان ساری سچویشن سے ہمیں نکلنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے منور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت، چونکہ پاکستان نے امداد بھی بھیجی ہے حماس کے ساتھ، ہمارے سینٹیمنٹس ہیں نا فلسطینیوں پہ جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کشمیریوں پہ جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے ڈھکا چھپا نہیں ہے. پاکستان اسٹینڈ لیتا بھی ہے، پاکستان کے اپنے انٹرنل یا ایکسٹرنل معاملات ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا موقف اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. پاکستانی جو ہے نا، قائد اعظم سے لے کر آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی حکومت آئی ہوئی، چاہے کسی کی حکومت رہی ہو، کوئی پارٹی رہی ہو پاکستان کے اندر، کچھ کہتی رہتی ہو، آپس میں کس قسم کا بھی ڈویژن ہوا ہو، لیکن پاکستان نے ہمیشہ ایک پاکستانی نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا، فلسطینیوں کا ساتھ، میں فلسطینیوں کو بتائیے، فلسطینیوں کا ساتھ دیا. ایک ہم نے فلسطینیوں کی خاطر بہت دباؤ برداشت کیے ہیں، بہت نقصان برداشت کیے ہیں اقتصادی طور پر. یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہوگا، لیکن جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس کو آپ امیجن نہیں کر سکتی کہ کتنا ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان ان سرکت. ابھی جب ٹرمپ کے زمانے میں یروشلم کو اس نے کیپٹل بنانے کی بات کہی،
इतना यानी अफगानिस्तान का दबाव था, पाकिस्तान ने उस वक्त एब्सटेन किया, तो पाकिस्तान ने इस मामले, लेकिन एक नज़र मैं चाहूँगा आपको, तो मुख्तसर था, ज़रा आप सिनेरियो देख लीजिए दुनिया का कि क्या दुनिया कहाँ खड़ी है। अमेरिका और वेस्ट तो खड़ी हैं इसराइल के साथ, ठीक है, उनके अपने रीजंस भी हैं। अमेरिका तो ने तो वाज़े तौर पे खुद प्रेसिडेंट, और सबसे ज़्यादा अगर प्रोएक्टिव है कोई सारे इसमें पॉलिटिकली, तो वो अमेरिका है। आइए अब आप चाइना और रशिया की तरफ, स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छे आए, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल खुल के, रशिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं इसराइल के साथ। $50 बिलियन का उन्होंने ड्रोन खरीदा है गुज़िश्ता 10 साल के अंदर इसराइल से। चाइना ने 5वां सबसे बड़ा मुल्क है इंपोर्ट करने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी का दुनिया में जंगी मुफादात की है इसराइल। देखिए ये सारी जंगी मुफादात की मैं है। इसलिए कह रहा हूं ना कि हमारे को जो इन्होंने बात कही बिल्कुल दुरुस्त बात कही है भाई ने। हम पाकिस्तान में बड़ी तकलीफ और बड़े दुख बर्दाश्त किए हैं। आपके सामने मैंने सिनेरियो पेश कर दिया है यूक्रेन की जंग के अंदर। बताइए, हमारा कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, 1.5 साल से हम लोग बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं। ठीक है, फैज साहब अब ये फरमा दीजिएगा कि जो सूरत हाल नजर आ रही है इस वक्त, यकीनन हम बात कर रहे हैं कि इजराइल के साथ दुनिया के मुफादात जुड़े हैं और हमें उस तरह दुनिया एक्टिव रोल करते हुए नजर नहीं आ रही है। हम वो तमाम मनाजिर देख रहे हैं, हम फलस्तीन के जो गाजा के जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम वो मनाजिर देख रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन सब बेबस हैं क्योंकि दुनिया के मुफादात इजराइल और यूएसए के साथ हैं। इस वक्त सर आप क्यों प्रेशराइज नहीं कर पा रही है दुनिया कि कम से कम सीज फायर तो करे, कम से कम जानी नुकसान जो गजा में हो रहा है वो तो खत्म हो। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरी आई होप कि मेरी आवाज साफ आ रही होगी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इंतहाई बदतरीन इंसानी अलमिया आप हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। और वजह तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक हॉलोकॉस्ट में जिस तरह से इंसानों का, भूल जाइए किस मजहब के लोग थे, जो एक इंसानों को जिस तरह से कत्ल किया गया था, आज वो आप अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं। तो इसका एक तो पहलू जाहिर है कि वो एक अलमिया है जिसका जितना भी खंडन किया जाए हर तरफ से वो कम है। अब जैसे कि हमारे दोस्त फरमा रहे थे, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है या जो जियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसका बहरहाल इसका इम्पैक्ट है। लेकिन देखिए, हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है और वो जो रद्द-ए-अमल होता है उसमें बहुत से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसे आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो अब ये मामला कहाँ तक जाएंगे, इसकी जो मैं अगेन किसी गलती और किसी दुरुस्त फैसले की तरफ या अमल की तरफ निशानदेही नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ भी 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद आप ये देखिए कि अमेरिका में हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हर छोटे बड़े शहर में ये हजारों लोग फलस्तीन की हिमायत में निकलेंगे, जिसमें हर मजहब और हर कल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिसमें खुद बहुत सारे हजारों ज्यूज भी शामिल हैं जो कि हर शहर में इस कत्ले-आम, इस जेनोसाइड की मजम्मत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो बहुत अहम वाकया हुआ है, यहाँ का जो अकेडमी है, जितने भी टॉप के जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पर जो तलबा हैं उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर मुजाहरे करना शुरू किए हैं। और कुछ ऐसे भी वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से उन स्कूलों की जो डोनेशन मिलते थे, जो खुसूसन जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या जो यहूदी जो डोनर्स थे, उन्होंने उनके डोनेशंस बंद कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखें कि खुद वेस्ट में, इसमें कोई शक नहीं कि वेस्ट के जो मफादात हैं वो इसराइल के साथ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज जो मुसलमानों की जो तादाद है इस वक्त मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में मिला के, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, वो अब ऐसी बात नहीं रही कि वेस्ट को आप एक बिल्कुल एक अलग मोनोथियस्टिक एक जिसे कहते हैं उसको, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ यानी एक कोई एंटिटी नहीं है जो कि बिल्कुल एक तरह से एक्ट करे। अब अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन बुनियाद पर आपने देखा है। लेकिन आप फैज साहब बिल्कुल सही करें, अवामी प्रेशर तो है। इवन हम इजराइल में देख रहे हैं कि इजरायली जारियत के खिलाफ उनके अपने वहां से भी आवाज उठ रही है, लेकिन मसला सिर्फ हुकूमतों का है।
مختلف ممالک کی حکومتیں اس طرح سے اسٹیپ نہیں لے رہی ہیں. ابھی فارمر پینٹاگون جو سینئر ایڈوائزر تھے کرنل ڈگلس, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مڈل ایسٹ میں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے, ہمیں وار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بڑے وار پروفائٹرز ہیں, جو بڑے جو ڈونرز ہیں, وہ اس وار کو خریدنے کے چکر میں ہیں. اسی وجہ سے شاید سیز فائر اس طرح سے ہو نہیں پا رہا ہے. نہیں, دیکھیے سیز فائر کی وجہ جو ہے 100% پولیٹیکل ہیں, جو کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے ویسٹ کے لیے. اور میں آپ کے ناظرین کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جو آج موجودہ صدر ہیں بائیڈن صاحب, انہوں نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے سینٹ میں باقاعدہ ایک, اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب $3 بلین کی امداد دی جا رہی تھی اس زمانے میں, جو کہ ظاہر بہت زیادہ رقم تھی 25 سال پہلے, تو بائیڈن نے یہ کھڑے ہو کے یہ بیان دیا تھا, تقریر کی تھی باقاعدہ, کہ یہ $3 بلین سے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اسٹریٹجک الائی کے لیے. اگر اسرائیل نہیں ہوتا تو امریکہ کو اسرائیل انوینٹ کرنا پڑتا. اچھا تو وہ ایک اسٹریٹجک ویلیو ہے جو کہ آج ظاہر ہے کہ وہی آج صاحب آپ کے صدر, ہمارے امریکہ کے صدر بنے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیے شاید اس میں تھوڑی سی ذرا ایک ہم کو وی ہیو ٹو کٹ سم فلیک, جو یہاں پر جو ہو رہا ہے, اس میں جو محاورہ میں استعمال کر رہا ہوں اس جملے کو, کہ آپ دیکھیے کہ بائیڈن نے بھی جو مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر, اور امریکہ سے جو ریئیکشن ہوا ہے یہاں کی اکیڈیمیا میں, یہاں کے ایون میڈیا میں, اور یہاں پر جو انٹلیکچوئل جو انٹیلیجنشیا ہے اس میں, اس کے بعد انہوں نے اپنا نیریٹو چینج کیا ہے. بلنکن نے یو این میں کھڑے رہ کے دوبارہ یہ کہا کہ اس مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ 2 نیشنز وہاں باقاعدہ قائم کیے جائیں, فلسطینی ریاست قائم کی جائے. بائیڈن بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات جو میں آج سے صرف آپ کو ایک 8-10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, کہ امریکی پولیٹیشین کے سامنے اسلامو فوبیا کا لفظ استعمال کرنا ایک ان ایکسیپٹیبل بات تھی, وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. آج بائیڈن بار بار جب اینٹی سیمیٹزم کا نام لیتے ہیں تو اسلامو فوبیا کا بھی نام لیتے ہیں, کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت یا مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پورے مغرب میں, اس کے بھی ہم خلاف ہیں. اچھا, اور پھر یہ ٹرو نیشن جو اسٹیٹ کی جو بات, جو سولوشن کی بات ہے, وہ بھی بار دہرایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کی جو قربانیاں ہیں وہ بے بہا قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم دعا کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن اس کا ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سوال تو یہی ہے نا کہ اس وقت جو بحران کی صورت نظر آ رہی ہے غزہ میں, تو جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا وہ ناکام ہوا. سیکریٹری جنرل اینٹونیو نے بات کی تھی کہ جی اگر حماس فضا میں تو خلا میں تو حملہ نہیں کر رہا, اس پر اسرائیل کے جو کوئی منسٹر تھے, بہت بڑی بات کی جی, اسی پہ آپ نے دیکھا کہ ایک کانفلکٹ وہاں پر پیدا ہو گیا تھا, اور ان کو انتونیو صاحب کو اپنا کلیریفائی کرنا پڑا چیزوں کو. سوال یہاں یہ کہ اس المیہ کو ختم کیسے کریں؟ اس المیہ کو دیکھیے ختم یہ اسی وقت ہوگا جب تک کہ ہمارے ابھی بھائی بھی فرما رہے تھے کہ خود ہمارے جو اسٹریٹجک جو الائز ہیں اس وقت اسرائیل کے, وہ بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کچھ سالڈ, کچھ ٹھیک ہے کہا ضرور جا رہا ہے, لیکن کچھ زمین پہ کچھ آپ کو حقائق نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ فرانس نے میں آپ کو ابھی آج کی خبر دے رہا ہوں کہ باقاعدہ ایک جنگی ویسل وہاں روانہ کی ہے, جو کہ غزہ کے قریب کھڑے ہو کر جو وہاں کی جو ہاسپٹل کا جو پریشر ہے, تو ان مریضوں کی اس جہاز پر فرانسیسی شفٹ کیا جائے گا اور وہاں علاج کیا جائے گا. تو ایون وہ ممالک جن سے ہم کو شکایت ہے, فرانس ہے, یو کے ہے, امریکہ ہے, کم از کم ایک جو عملی طور پر کچھ نہ کچھ وہاں ہو رہا ہے. جنگ بندی نہیں ہو پا رہی, اس کی ایک بہت بہت بڑی جو میرے اور آپ کی کنٹرول سے اور غالباً سمجھ سے بھی بیونڈ ہے. لیکن یہ کہ جو عملی طور پر بھی وہاں کچھ جو تکلیف ہے اس کو تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے برخلاف دیکھیے ہمارے جو ایک OIC کے جو جتنے ممالک ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی طرف سے ابھی بھی کوئی عملی طور پر ایسے کوئی اقدام کیے گئے ہوں جس سے کہ فلسطینیوں کی تکالیف میں تھوڑی سی کمی آئے. تو اب جہاں تک جو آئندہ کیا ہوگا, میں دیکھیے اس واقعے کا اثر آپ جو ہیں اس کو فوری طور پر مت دیکھیے, شارٹ ٹرم میں مت دیکھیے, لانگ ٹرم میں یہ سمجھتا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ, ایز اے پرسن سٹنگ ان واشنگٹن, اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ
فلسطینی ریاست کی طرف بہت زیادہ پیش رفت دیکھیں گے، کیونکہ یہ کام اب سسٹینیبل نہیں ہے. خود دیکھیے اب اسرائیلیوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو پچھلے سنس 1948 ان کو یہ منترا سنایا جا رہا تھا، ان کو یہ سبق پڑھایا جا رہا تھا کہ ہم بہت ہی سیکیور جگہ ہیں، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، آئرن کلیڈ ہے، اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. آج اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہاں وزٹرز اور ٹورسٹ نے جانا بند کر دیا ہے. امریکہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اسرائیل نہیں جاؤ، لیکن انہوں نے ایک ورلڈ وائڈ اس کو کور میں شامل کرتے ہوئے باقاعدہ یہ ایک ایڈوائزری بھیجی ہے کہ آپ ٹورسٹ جو ہے خیال رکھیں اور نہ جائیں اس جگہ پر. تو یہ جو واقعات ہیں یہ تو ایسے واقعات ہیں جو پچھلے 70-75 سالوں میں کسی اسرائیلی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ اس کے ان انٹینڈڈ جو کانسیکوینسز جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ ہوں گے. تو اس میں آپ کچھ جسے کہتے ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں. تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، کہ خرابی بہت بڑی ہو رہی ہے اور بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کا بہرحال ڈاؤن دا روڈ کب ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن آثار یہ کم از کم جو امریکہ میں بیٹھ کے خود امریکن جو معاملات میں مجھے نظر آ رہا ہے، اس وقت دیکھیے 5 مسلمان امریکن کانگریس کے ممبر ہیں، اور جو روزانہ کی بنیاد پر لیٹرز لکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، تو وہ کوئی جو پریشر ہے اس کو آپ معمولی مت سمجھیے. آج جو ہے یہاں پر جیسے میں نے ابھی تو فی الحال ایسا پریشر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسرائیلی بمباری ہے کسی طرح رک جائے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو. آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں وہی کوشش ہو رہی جی آپ ساتھ ہی رہیے گا فیض صاحب. منور صاحب اب بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم اگر اس کے مختلف ڈائمنشنز دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر تو بن رہا ہے اور 20 دن ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی سیز فائر کی احکامات مانے نہیں اسرائیل نے. یو این کا جو کردار ہے سیاسی اور اخلاقی وہ ہمیں نظر نہیں آتا, اور سب سے بڑی بات کہ کیوں اتنی بڑی بات پہ امریکہ نے ویٹو کر دیا. کم از کم جانوں کا ضیاع تو روکنا چاہیے تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 ریگولر اجلاس ہوئے ہیں, تیسرا کل شام کو بات چیت ہوئی. پہلا اجلاس ہو ہی نہیں سکا, صرف انڈور میٹنگز ہوئی, اور وہ برازیل نے قرارداد پیش کی تھی, میں بتا دوں آپ کو. اس میں انہوں نے حماس کو ذمہ دار تو ٹھہرایا تھا حملے کا, لیکن کنڈیم نہیں کیا تھا. تو امریکہ نے کہا کہ آپ اسے کنڈیم کریں. جی پھر تیسرے دن پھر قرارداد برازیل نے پھر پیش کی, اور رشیا نے مل کے اس کے ساتھ پیش کی. اس کے اندر حماس کو انہوں نے کنڈیم کیا تھا, اور پھر لیکن وہ بھی امریکہ نے ناکافی ڈکلیئر کر کے اور اسے بھی ویٹو کر دیا. اب اگر آپ یہ بات کہیں کہ یہ سلامتی کونسل جو ہے وہ دیکھیے سب سے بڑا فورم مسلمانوں کا جو ہے 57 ملکوں کا دنیا میں, یونائٹڈ نیشنز کے بعد سب سے بڑا کوئی ملکوں کا جو فورم ہے وہ OIC ہے. 57 کنٹریز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کا چارٹر اٹھا کے دیکھیں, مشکل تو یہ مسلمان پاکستانی بھی نہیں اٹھا کے دیکھتے اور کوئی مسلمان بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا, اس میں کہیں جنگ فوج اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اقتصادی فورم ہے وہ, اور کلچرل فورم ہے جس کے اندر تعاون کا ہے. کہاں ہے اس میں یہ کہ سیاسی معاملات کو, وہ تو کہتے ہیں سیاسی معاملات کو ٹچ نہ کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی تیزی میں. سیریا 2011 کی فروری سے لے کر اور 2020 تک وہاں پر خانہ جنگی ہوئی, 5 لاکھ مسلمان وہاں پر مارے گئے. آپ کو پتا ہے نا, رشیا نے وہاں پہ بمباری کی, برابر 7 مرتبہ رشیا اس کو ویٹو کر دیتا تھا قرارداد کو سیز فائر کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کرنا کیا چاہیے. امریکہ, چین, ہانیہ صاحب آج گئے ہوئے ہیں وہاں پہ رشیا, جی ماسکو, انہیں یہی بات ایمفسائز کرنی چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں بار بار. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, یہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے. اصل چیز تو یہ ہے ایک بڑا سوال جو کہ بہت ڈیبیٹ بھی ہوئی جس پر منور صاحب, کہ یہ حماس نے اٹیک جو کیا ہے, مطلب یہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے, کانفلکٹ چل رہا ہے, لیکن اس وقت حماس نے جو اٹیک کیا ہے اس کی ریپریکشنز اس نے دیکھے نہیں, کیونکہ وہاں پہ بچے بھی ہیں غزہ میں, خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. ایک جو پریپریشن ہونی چاہیے تھی کہ بھائی پہلے ان کا انخلا کرنا چاہیے تھا. آج بڑی زبردست بات کہی ہے, میں فرسٹ ٹائم, کیونکہ دیکھیں نا جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, جنگ سے منع نہیں ہے, اور جہاد ہمارا اولین فرض ہے ہمارا, لیکن سب سے پہلے جنگ بندی کے جنگ کے بڑا امپریس ہوا ہوں شازیہ, بہت امپریس ہوا ہوں. میں 10-15 ٹاک شوز میں جا چکا ہوں جب سے یہ 7 تاریخ سے. آج تک کسی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ جنگ ضرور کریں
آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن جو بچے عورتیں ہیں ان کی حفاظت کا کوئی مناسب بندوبست کیا یا نہیں کیا؟ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو لائن پہ لینا چاہیے تھا، عرب کمیونٹی کو لینا چاہیے تھا۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے حوالے سے بات کر لیں کہ یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل، ہیومن رائٹس، ان کے سارے عالمی منشور کو ابھی اسرائیل کیوں گھاس نہیں ڈال رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ امریکہ برابر ویٹو کر رہا، یہ امریکہ ہی نہیں کر رہا، برطانیہ، فرانس بھی تو پرماننٹ ممبر ہے تینوں ایک۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، رشیا اور چائنا کی طرف سے بیانات تو آ رہے ہیں، چائنا کی طرف سے اتنے سخت نہیں آ رہے، رشیا نے آج کچھ اور مزید، پیوٹن صاحب نے کچھ زیادہ سختی کا بیان دیا ہے، لیکن خود انہوں نے یوکرین کے اندر جنگ کر کے اپنے آپ کو مارل گراؤنڈز کے اندر ڈاؤن کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کے پھر اب آپ مجھے بتائیے $50 ملین کے آپ اسرائیل سے ڈرونز خرید رہے ہیں آپ خود یوکرین کے لیے، تو آپ کیا کریں گے اسرائیل کے خلاف؟ کیا ہونا یہ چاہیے کہ انسانی ہمدردی کے لیے خدا را یہ کریں کہ سارے مسلمان ملکوں کو اور ان ساری بڑی طاقتوں کو۔ فیاض صاحب، اس وقت پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس کی اکانومی بہتر ہو اور ہمیں 1 ماہ میں ریزلٹس ملنے شروع بھی ہو گئے ہیں۔ SIFC جو وجود میں آیا تو ہم پوری دنیا کو، پاکستان کو ایک سرمایہ کاری کے لیے راغب کر رہے ہیں، اس کے امپیکٹ بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو لے کر میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ کیا حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ یقیناً ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اسرائیل کو کنڈیمڈ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے انٹرنل اکانومی میٹرز کو لے کر پریشان بھی ہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ نے انویسٹمنٹ کی بات کی تو کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بہت ہی زبردست ماحول بنا ہوا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، FDI لا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کو 2 چیزیں کرنی پڑیں گی جس کی شدید ضرورت ہے پاکستان میں۔ نمبر 1 سیکیورٹی ایشوز اینڈ نمبر 2 از کیا کہتے ہیں، نمبر 2 پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس انٹیریم گورنمنٹ چل رہی ہے تو ہمیں فوراً الیکشن کروانے چاہیے، الیکشن کی طرف ہم جائیں، اور جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئے سیکیورٹی ایشوز یعنی کہ پراپرٹی رائٹس ہے وہ تھوڑے اسٹرانگ کر دے، اور آپ دیکھیں گے کہ فوراً باہر سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مارکیٹ بہت بڑا ہے، ہمارے یہاں جو پروڈکشن ہے، آپ دیکھیں انڈسٹری بند ہو گئی ہے، پروڈکشن ہم جتنی بھی چیزیں باہر سے منگا رہے ہیں، اگر وہ یہاں پر آ کے پروڈکشن اسٹارٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ہماری اکانومی بھی رن ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس آپ دیکھیں کسی بھی پروڈکشن کے لیے ہمیں 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینر۔ اب ہمارے پاس لیبر بھی ہے، ہمارے پاس لینڈ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 چیزیں ہوں گی تو کیپٹل آٹومیٹک باہر سے ہمارے یہاں آ سکتا ہے، اگر ہم ان کو یہ بتا دیں کہ آپ کی جو پراپرٹی یہاں پر جو آ رہی ہے وہ سیکیور ہے، اور ہمارے یہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اب اس کی وہ لیول نہیں ہے، تو اس حساب سے جو ہے ہم انویسٹمنٹ کو جو ہے بوم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فیض صاحب، ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، جس طرح کہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس وقت کہ ابھی حماس کے رہنما نے، ہانیہ صاحب نے جو ہے ماسکو کا وزٹ بھی کیا ہے، اور میرا خیال ہے کچھ جو یرغمالی مالی ان کے حوالے سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ حماس نے بھی یونائٹڈ نیشن سے کہا ہے کہ آپ اپنا اخلاقی اور جو کردار جو ہے وہ اس پہ ادا کریں، اور فوری جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر ریسکیو کا کام کیا جا سکے۔ مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک دھمکی یہ دے رہا ہے فلسطینیوں کو، اور خاص طور پہ غزہ کے لوگوں کو، کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، آپ 2 ہاسپٹل بچے ہیں اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن کہاں جائیں یہ؟ ایک طرف تو مصر کا بارڈر ہے جو کہ بند پڑا ہوا ہے، دوسری طرف بحیرہ روم ہے، سمندر ہے، تیسری طرف خود اسرائیل ہے، تو یہ جو دھمکی دے رہا ہے اس پہ کیا عالمی جو دنیا ہے اس کو پریشرائز کرنا چاہیے اسرائیل کو؟ دیکھیں شاہجہ، ایک بات تو یہ طے ہے کہ دونوں فریقین، حالانکہ میں ظاہر کوئی ایکول فریقین نہیں ہے، لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو 7 اکتوبر کو جو معاملہ ہوا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومتیں اکثر ایسی واقعات کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے ایز این اپرچونٹی بھی یوز کرتی ہیں۔ جو آپ نے 9/11 میں بھی دیکھا کہ امریکہ نے جو ایک واقعہ ہوا
اس کے بعد اپنے کئی جو ایک اسٹریٹجک اہداف حاصل کیے، عراق پر چل دوڑے، افغانستان کو تباہ کر دیا، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں. اس وقت اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اسرائیل کی کوئی اپنی کنسپریسی تھی یا کیا تھا، اس کو ایک سیدھا سادہ اگر معاملہ آپ سمجھا جائے کہ حماس نے اٹھ کر حملہ کر دیا، جیسے کہ آپ نے فرمایا اور وجہ فرمایا، کیا حماس کے پاس کوئی ایسا پلان سی بھی تھا یا کچھ تیاری بھی تھی اپنے جو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اور بزرگوں کو بچانے کے لیے؟ لگتا ہے ایسا کوئی پلان بھی نہیں تھا. وہ صرف اٹھے اور کہ انہوں نے ایک جیسے اسٹرٹ دا پاٹ، انہوں نے صرف ایک اسٹیٹس کو بگاڑنے کے لیے، اب اپسیٹ کرنے کے لیے کام کیا. اب اس اسٹیٹس کو بگڑنے سے جو اسرائیل کو جو اپرچونیٹیز حاصل ہوئی ہیں وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس فلسطین کے مسئلے کو ونس فار آل حل کر دیا جائے. ان کا وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ غزہ تو خالی کرا لیا جائے. اور اس میں بہت سے جو آپ کو جو ویسٹ کے جو پالیٹیشینز ہیں ان کی حمایت حاصل ہے، چاہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ایسا کر لیں. لیکن دیکھیے دنیا ایسا نہیں کرنے دے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خود امریکن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی یہ نہیں ہے، انہوں نے بارہا اس کو دوبارہ یہ کہا ہے. اور اس میں اگین بائیڈن کا ایک رول یہ بھی ہے، حالانکہ بے پناہ تنقید کا سامنا ہے اور بالکل درست سامنا ہے، لیکن کم از کم جو اس وقت جو گراؤنڈ انویژن جو تھا امیوننٹ، جو کہ بالکل ہونے والا تھا اور کسی وقت بھی ہو بھی سکتا ہے، اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے روکنے کی کوشش کی ہے اب تک، اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. اب اس میں یہ کہ یہ اس کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. اچھا، آپ کی باتوں سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے، مجھے تصحیح کر دیجیے گا، کہ چھٹی بار جو نیتن یاہو جب بنے پرائم منسٹر، ان کے اپنے اسرائیل کے اپنے اندر جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ سب کے سامنے، لیکن کیا ایسا تو نہیں کہ وہ یہ خونی کھیل کھیل کر پولیٹیکل مائلیج بھی لے رہے ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا ہے کہ اس کو ایک نیتن یاہو کو ایک پولیٹیکل لائف کی ایک نئی لیز ملی ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ دیکھیں ان کے اندر جو مخالفت ہے، لوگوں نے ایک تو یہ کہ یونٹی گورنمنٹ بنی، اس کے فوراً بعد نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ ابھی تک جو ان کے استعفے کی جو آوازیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں. اور یہ جو دیکھیے اسرائیل بھی جو ہے نا ایک بہت ہی ڈیوائڈڈ سوسائٹی، ہم یہ مت بھول لیں کہ وہ کوئی ایک بالکل ایک مونولتھک ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے جہاں سب کچھ ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک جیسا سوچتا ہے. وہاں بے پناہ اختلافات ہیں آپس میں، اور چھوٹا سا ملک ہے. تو اس میں اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اکتوبر 7 میسکر ہے یا جو قتل ہوئے ہیں جو اسرائیلی، وہ اس کے ذمہ دار نیتن یاہو ہیں، کیونکہ ان کی واچ پر یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے فوراً بعد جیسی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی استعفیٰ دیں، یا کچھ لوگ یہ ان کو رعایت دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسی جنگ بندی ہوتی ہے، جنگ اوور ہوتی ہے، یا جو بھی مقاصد اس جنگ سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو یہ مت بھولیں کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جو پوزیشن مستحکم فار دا ٹائم بینگ اوور سمجھ رہے ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ان کے ساتھ یہی حال ہوگا. جو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا، دیکھیے اس میں جو کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو بے پناہ امپورٹنٹ ہیں ہم سب کے لیے. اور چائنا کا ذکر ہوا، ہمارے بھائی نے ذکر کیا. دیکھیے اس وقت جو یوکرین کا معاملہ ہے بالکل پیچھے چلا گیا ہے. ابھی کچھ ہی غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے کہ چائنا اور فلپینز میں ہلکی سی جھڑپ ہوئی ہے. تو چائنا اپنے آپ کو زیادہ اسرٹ کر رہا ہے. جتنا امریکہ اس مڈل ایسٹ کے معاملے میں زیادہ پھنسے گا، اتنا ہی جو ہے رشیا اور چائنا پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں. اور بہت سے وہ ممالک اور بہت سے وہ حکمران جو اپنے عوام کی رائے اور ان کی ثوابدید کے مخالف جائیں گے، ان کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اس میں جو سر فہرست ہوں گے وہ اسلامی جو مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں، ان کو بھی اس کا جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا آئندہ آنے والے دنوں میں. تو آپ یہ دیکھیں گے کچھ دنوں میں اس میں بہت برا ہوا جو کچھ ہوا، لیکن جو بات ہے کہ جس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں وہ دنیا کے لیے بے پناہ اہمیت کے حامل ہوں گے. امریکن اکانومی اوور آل، ویسٹ کی اکانومیز اس وقت جو ہے بہت نیچے جا رہی ہے. بے پناہ مسائل ہیں ان کے اندر. یہ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں اس معاملے کو آگے بڑھنے
تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو بہرحال اس کو توجہ دینا پڑے گی. ٹھیک ہے. اور آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی ماڈریشن آپ کو ویسٹ میں نظر آ رہی ہے ان کے اپنے نیریٹو میں. ٹھیک ہے فیض صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. منور صاحب لاسٹلی بتا دیجیے گا کہ کانسیکوینسز کی بات کریں مالی مدد میں. بات تو بڑی صحیح کی کہ یہاں وہ نیتن یاہو کی کہ وہاں بڑا ڈویژن ہے ان کو، بڑے وہ سپریم کورٹ کے خلاف انہوں نے ایک وہ کیا تھا اس کے اوپر، ہے نا. لیکن دیکھیے ہمیں یہ بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا اسرائیلی نیشن جب یہ جنگ ہو گئے تو کیا وہاں کوئی اب ڈویژن ہے؟ نہیں ہے. دے آر آل اگینسٹ ون. ٹھیک ہے. سیکنڈلی انہوں نے بڑی تیزی سے، آپ کہہ رہے ہیں ڈویژن نہیں ہے وہاں پر اسرائیل میں اب کوئی ڈویژن نہیں اگینسٹ حماس. اچھا وہ تو دے آر یونٹ. نہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ 1.5 لاکھ تو ریگولر فوج ہے، 3.5 لاکھ جو ہے وہ ریزرو کہاں سے آ گئے؟ پہلی بات دیکھیے فیکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فوراً اپوزیشن کے لیڈر کے پاس گئے، ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی. ہانیہ صاحب نے جنگ کی نا، اور انہوں نے کہا بھی کہ انف از انف، اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ روس تو چلے گئے، تو غزہ وہ ویسٹ بینک کتنی دور تھا؟ وہ الفتح کے اپنے جو عباس صاحب تھے ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اور انہوں نے اس موقع پہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم اور آپ ایک ہو گئے. مطلب ہم جو ہیں وہ میں اور آپ بیٹھ کر بتا رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں. مگر خود اتحاد جو ہے نا، سب سے پہلے تو منور صاحب ہم یہاں پر جنگ کس نے لڑنا ہوگی؟ میں نے، آپ نے تھوڑی لڑنا ہوگی. آزادی کی جنگ ہمیشہ وہ قومیں لڑتی ہیں جو آزاد. کشمیریوں کو اب کشمیر کی جنگ لڑنا ہوگا، فلسطینیوں کو فلسطین، ویتنامیوں نے ویتنام کی جنگ لڑی. کیا سمجھتے ہیں آپ مسلم ممالک کو کیا ابھی انیشیٹو لینا چاہیے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسلم ممالک کا جو رول کوئی اتنا افیکٹو ہے نہیں اس کے اندر، اس لیے کہ آلریڈی وہ بہت تیزی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے جا رہے تھے. اتنی تیزی پیچھے ایک ملک ہے صرف جو کچھ کر سکتا ہے، جس کے حماس سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ابھی گئے بھی تھے ہانیہ صاحب، اور اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ہے ترکی، اردوغان صاحب. ان کے کافی امپیکٹ ہے. تو وہ چاہیں تو لیکن کل کا اسٹیٹمنٹ ان کا بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے. کچھ بھی ہو، دیکھیں یہ کہ ہوتے ہیں اپنے، انہوں نے کہا کہ یہ جہادی ہیں، یہ دہشت گردی ہیں. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بیان تو دے رہے ہیں، وہ آپ والی بات یہ ہے کہ کیا جنگ رکوانے میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ جنگ رکوانے کا صرف ایک فورم ہے، سیکیورٹی کونسل. وہاں پر قرارداد، سیکیورٹی کونسل تو وہ کردار نہیں ادا کر رہا نا، کرے گی، اور دھجیاں اڑا رہا ہے اسرائیل ان کی سیکیورٹی کونسل میں صرف 5 ممبر نہیں ہیں، 15 ممبرز ہیں، جس میں ٹرکی بھی ممبر ہے، سعودی عربیہ بھی ممبر ہے، چائنا بھی ممبر ہے. ویٹو رائٹس تو نہیں ہے نا؟ ویٹو رائٹس کس کے پاس؟ 5 کے پاس ویٹو رائٹس ہے نا. دیکھیے آفٹر آل یہی تو ہوتا ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی کرتے ہیں. آپ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بچے، آپ اور میں تو کہہ رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں کہ جی اتنے بچے مر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے. ہیومینیٹیرین اسپیکٹ بھی ہوتے ہیں، اینٹونیو گونتالس تک کہہ رہے ہیں. تو آپ کنونس کر کے انہیں اس پوائنٹ پہ لے آئیں. آخرکار ہر جگہ ہوتا ہے. سیریا کے معاملے کے اندر ایک یونٹی ریزولوشن پاس ہو گیا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہوا. منور صاحب آپ کا، فیاض صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو. ناظرین یقیناً اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیلی جارحیت دیکھ رہی ہے. غزہ پر جو معصوم نہتے مسلمان ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور بڑے کرب کے مناظر ہوتے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہمارا کیا کردار ہے. اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فلسطین کو آزاد کیوں نہیں کرایا. اللہ ہم سے شاید یہ بھی نہ پوچھے کہ سیز فائر کیوں نہیں کروایا. لیکن اللہ ہم سے وی ول بی آسک اباؤٹ اٹ کہ ہم نے کیا رول پلے کیا. 57 ممالک ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، مل کر اس وقت یونٹی بہت ضروری ہے. یونائٹڈ کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ہمیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اپنا رول پلے کرنا چاہیے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.